کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ فوج اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج توشہ خانہ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے۔ اگلے وزیر اعظم پر بھی معاملہ ٹائی ہو چکا ہے اور ہاٹ فیورٹ اور بیسٹ چوائس ہے وہ محسن بیگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ فوج اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے آج توشہ خانہ کیس میں نیب کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے۔ اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے جا رہے ہیں یا کہ خان کو ایک اور موقع مل جائے گا؟ اگلے وزیر اعظم پر بھی معاملہ ٹائی ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو سیاسی اتحاد ہے ان میں کچھ اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، لیکن کون اگلا وزیر اعظم ہوگا یہ ایک بڑا نام آپ کے ساتھ آج کے ویلاگ میں جو ہے وہ شامل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہم کریں گے مسلم لیگ نون کے متوقع امیدواروں کے حوالے سے کہ ان کا بھی کڑا امتحان ہے۔ میاں نواز شریف نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے اور اب ان پر کیا کچھ جو ہے وہ لازم ہونے جا رہا ہے اور کتنی محنت ان کو کرنا پڑے گی، یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو لہٰذا جناب سب سے پہلے بات پھر نون لیگ کے امیدواروں کے کڑے امتحان کی کرتے ہیں۔ آئندہ الیکشن جو ہے وہ تقریباً اب اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں کہ اسمبلی کو اس کی مقررہ مدت یعنی کہ 13 اگست سے پہلے تحلیل کر دیا جائے گا۔ بہت واضح ہو چکا ہے، میں نے اپنے بہت سارے ویلاگز میں یہ پہلے ہی کہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ اپنی مدت سے قبل اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دے گی تاکہ انتخابات 60 روز کی بجائے 90 روز میں جو ہے وہ چلے جائیں اور ان کو انتخابی مہم کے لیے 90 روز یعنی کہ 3 ماہ کی مدت جو ہے وہ مل جائے۔ اور اب یہ اعلان ہو چکا ہے یعنی کہ اسمبلی جو ہے وہ 10 اگست یعنی کہ 12 اگست سے پہلے اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ زیادہ خیال یہی ہے کہ 8 یا 10 اگست کو اسمبلی جو ہے یہ تحلیل کر دی جائے گی اور نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ تو چونکہ نگران سیٹ اپ اگر آئے گا تو پھر نئے انتخابات جو ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ عروج پہ پہنچ جائے گا معاملہ۔ تمام پارٹیز جو ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے اپنی تیاریاں تو اس وقت ہی جاری ہیں۔ تو نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے آئندہ انتخابات میں مضبوط امیدوار میدان میں لانے کے لیے پارٹی میں جو ہے وہ خفیہ طریقے سے انٹرنل سروے کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب کسی بھی شخص کو اس بنیاد پہ ٹکٹ نہیں ملے گا کہ یہ بندہ اس حلقے میں پہلے بھی جیت چکا ہے، یہ بندہ جو ہے چونکہ اس کے فلاں لیڈر کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہیں تو لہٰذا اس کو ٹکٹ دے دیا جائے، یہ بندہ جو ہے وہ فلاں لیڈر کے فلاں گروپ کا ہے تو اس کو جو ہے وہ اکاموڈیٹ کر دیا جائے، اوبلائج کر لیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف نے میرٹ کو وہ کہتے ہیں نا بیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ہر حلقے میں اس حوالے سے سروے کروایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے حلقے میں مضبوط ہوگا، جس کے ووٹرز کے ساتھ جو ہے وہ رابطے اچھے ہوں گے، لنکس اچھے ہوں گے اور جس کی پوزیشن زیادہ بہتر ہوگی اسی کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ باقی سب کی سب وہ کارکردگیاں اور باقی سب کے سب رابطے، روابط اور تعلقات جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا۔ یعنی کہ ان لوگوں کو جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، اب ان کو محنت کرنی پڑے گی اور ان کو جو ہے وہ اپنی اہلیت ثابت کرنی پڑے گی۔ اور جناب اس کے بعد پھر بات ہم کریں گے کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ اور اسٹیبلشمنٹ اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے موجودہ جو ہمارا سیاسی سیٹ اپ ہے اس میں کیا اختلافات چل رہے ہیں۔ ایک تو الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے بھی موجودہ جو سیاسی فورسز ہیں وہ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ تحریک انصاف جس نے یہ سارا سازش کا جو ڈرامہ تھا یہ رچایا اور پاکستان میں بغاوت کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کیا تھا، تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کے خلاف قانون کے حوالے سے جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ عمران خان جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس پوری سازش اور اس پوری جو منصوبہ بندی تھی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، تو لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ یعنی کہ پہلے 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جنہوں نے پاکستان کے جو فوجی ادارے ہیں ان پر یلغار کرنے کی کوشش کی، یہاں پہ بغاوت جو ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی، پہلے ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ الیکشن یعنی کہ یہ اگر اگست میں اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے اور 3 ماہ میں انتخابات ہونے ہیں تو پھر نومبر میں انتخابات ہونا ڈیو ہوں گے۔ لیکن اگر پہلے ان لوگوں کا مکو ٹھپنا ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن جو ہے پھر نومبر میں نہیں ہوں گے، یہ معاملہ آگے چلا جائے گا۔
تو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان ایک ہی ٹرک پر نظر آنے والے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی وہ اسی طرف اشارہ تھا کہ یہ حکومت جو ابھی جانے والی ہے یہ بھی چاہیں گے کہ 3 ماہ کے اندر انتخابات ہوں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو آگے لے کے جانا چاہتی تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو اور عمران خان کا ایک ہوگا اور یہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوں گے. لیکن ہونا وہی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں نا طاقت والے چاہیں گے، تو طاقت والے پھر جو چاہ رہے ہوں گے الیکشن اسی پہ جانے ہیں. تو یہاں پر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی دال پھر نہیں گلے گی اور ان کو آگے جو الیکشن ہے وہ قبول کرنا پڑیں گے. اور یہ جو اختلاف بظاہر اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مابین جو اختلافات ہیں، اس سے کچھ زیادہ موجودہ جو سیاسی ہماری وہ کیا حکومت ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گی، بلکہ ہونا وہی ہے جو فیصلہ بڑوں نے کیا ہوا ہے. پہلے بات کرتے ہیں جناب کھیل آخری مرحلے میں داخل. اس وقت فوج اور عدلیہ یہ بھی ریلیٹڈ ہے عمران خان کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اور اسی طرح ہماری عدلیہ کا جو کردار ہے، یعنی کہ ہماری عدلیہ اس وقت چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ایک ڈھال بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی. پچھلے ہفتے میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ پیچھے ہٹے ہیں اور اب معاملات ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو جائیں، لیکن ایک بار پھر اس ہفتے سے جب اس ہفتے سے جو آغاز ہونے جا رہا ہے اس ہفتے کا، تو اس میں ایک بار پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور اس کے ساتھ ساتھ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ جو یہ جو کیسز ہیں یہ ان کے کاز لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں، یعنی کہ ان پر ایک بار پھر سماعت ہونے جا رہی ہے. تو ان معاملات پر پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اختلافات ہیں. اب اس معاملے پہ جہاں جہاں بھی عمران خان کسی بھی کیس میں انوالو ہیں تو وہاں پہ سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو ریلیف دیا جاتا رہا ہے، اور ان کے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فوج جو ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اب ایک بار پھر فوج اور عدلیہ جو ہے وہ آمنے سامنے، اور یہ جو ہفتہ جس کا آغاز ہوا ہے یہ کافی ہنگامہ خیز ہفتہ ہونے جا رہا ہے. اب دیکھیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر اپنے لاڈلے کو بچانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں، یا کہ پھر فوج جو ہے وہ اپنا جو ان کا ایک فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں. اور بالکل آخر میں بات کرتے ہیں جی اگلا نگران وزیر اعظم. تو جناب اگلے نگران وزیر اعظم کے معاملے پر بھی اس وقت ہماری جو پولیٹیکل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ان کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن جو مختلف نام مارکیٹ میں زیر گردش تھے، جن میں نجم سیٹھی صاحب کا نام بھی لیا جا رہا تھا، جس میں میاں عامر محمود کا نام بھی لیا جا رہا تھا، جس میں موجودہ جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، ان کا نام بھی لیا جا رہا تھا. لیکن ایک نام اور بھی تھا اور وہ کافی بھاری بھرکم نام تصور کیا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کچھ اس طرح سے ہے کہ جو چوتھا نام ہے، میں پہلے نام آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں، یہ محسن بیگ صاحب ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور یہ موجودہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے بہت قریبی جو لوگ ہیں ان میں یہ تصور کیے جاتے ہیں. اور اصل وجہ یہ ہے کہ اب ان کا نام زیادہ ہاٹ فیورٹ کیوں لیا جا رہا ہے. ایک وجہ تو آرمی چیف سے ان کی قربت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان صاحب ان کے بہت خلاف تھے، اور ان کے دور حکومت میں محسن بیگ صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، بلکہ ان پر جو ہے وہ بڑا بہیمانہ قسم کا تشدد بھی کیا گیا تھا. کافی ان کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا، ان کا چہرہ جو ہے وہ کافی سویلنگ ہوئی تھی، نشان پڑے ہوئے تھے اور بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی. تو یہ تب اس وقت بھی جب ان کی یہ حالت تھی تو ان کو جب عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت بھی یہ وزیر اعظم کو للکار رہے تھے. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے کہ 9 مئی کے پھر ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ بھی پھر ایسی سوچ کا ہونا چاہیے کہ جو اس جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے وہ تن من دھن سے لگے. تو پھر اس کے لیے جو ہاٹ فیورٹ اور بیسٹ چوائس ہے وہ محسن بیگ ہے. تو اس وقت تک دیکھیں سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ اگلے 2-4 دن میں چونکہ ابھی کچھ ہفتے باقی ہیں تو شاید چینج ہو جائے، لیکن آج کے دن تک محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ ایک فیورٹ نام ہے، ٹاپ پہ ان کا نام ہے، اور یہ زیادہ یہی خیال کیا جا رہا ہے. بلکہ اسلام آباد میں تو یہ نام جو ہے وہ کافی زیر بحث بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ جن کو تو شاید پروٹوکول ملنا بھی شروع ہو چکا ہے. تو محسن بیگ صاحب جو ہیں یہ اگلے نگران وزیر اعظم آف پاکستان کے لیے جو ہے وہ ٹاپ فیورٹ پہ، اور اس کی وجوہات یہی ہے کہ 9 مئی والے جڑے نا انہاں دا مکو ٹھپنا ہے. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.